ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا یا رسول اللہ تیری مرضی پاتے ہی سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی پاتے ہی سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم نہایت ہی قابل احترام علماء کرام حفاظ اعظام نہایت ہی محترم سامعین و ناظرین حضرات آج محترم جناب حاجی خلیفہ عبد الرحمن صاحب کے اس آستانے پر جو یہ میلاد شریف کی محفل منعقد ہو رہی ہے یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محفل میں حاضری دینے کی سعادت عطا فرمائی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا احسان ہے اور صدقہ ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور احسان ہے اس خالق کائنات کا کہ برے لمحات سے نکال کر اور بری محفلوں سے ہم سب کو بچایا اور رسول کی محفل میں لے آیا میں سمجھتا ہوں یہ اس خالق کائنات کا عظیم احسان ہے اور یہ محفل عام محفل نہیں یہ محفل ایسی محفل نہیں کہ جسے تضییع اوقات سمجھا جائے یا وقتی طور پر وقت پاس کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جائے بلکہ یہ محفل وہ ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ اور ایک ایک گھڑی یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس لیے مقبول ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مقبول ہے کہ اس میں ذکر رسول ہو رہا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بارگاہ خدا کی ہو ذکر رسول کا ہو اور خدا کی بارگاہ میں ذکر رسول مقبول نہ ہو یہ ناممکن بات ہے ذکر رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور یہ وہ ذکر ہے جو بندے بھی کرتے ہیں جو فرشتے بھی کرتے ہیں اور جو خود خالق کائنات بھی کرتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سید المرسلین ذکر رسول خود خالق کائنات فرما رہا ہے اور پھر
یہ اس رسول کی محفل ہے، اس نبی کی محفل ہے جو نبی اللہ اور ساری کائنات کے درمیان واحد واسطہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ باقی نبی بھی تو واسطہ ہیں، لیکن باقی نبی جو واسطہ ہے یہ بھی رسول اللہ کے صدقے سے واسطہ بنے۔ اگر رسول اللہ کی ذات نہ ہوتی تو نہ آدم اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے، نہ نوح ہوتے، نہ یحییٰ ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے، نہ ابراہیم ہوتے۔ جتنے نبیوں کو اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور نبی اور رسول ہونے کا موقع اور شرف ملا ہے، یہ سب صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے متعلق حضرت علامہ شوکانی نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غایت تجرد اور انتہائے تقدس میں ہے۔ اللہ کی ذات غایت تجرد اور انتہائے تقدس میں ہے، یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے جو بالکل کمال کی انتہا پر ہے، اس تک چونکہ عام مخلوق کا پہنچنا اور عام مخلوق کی اس تک دسترس اور ڈائریکٹ خدا تعالی سے بلا واسطہ فیض حاصل کرنا یہ عام مخلوق کے لیے ناممکن تھا، اس لیے ایک درمیان میں واسطہ کی ضرورت پڑی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ واسطہ کی ضرورت پڑی تو یہ واسطہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واسطہ کیسا ہو؟ تو آپ نے خود وہاں لکھا ہے، فرماتے ہیں لہو وجہ تجرد و وجہ تعلق۔ آپ فرماتے ہیں وہ واسطہ ایسا ہونا چاہیے جو ایک طرف جس میں ایک جہت تجرد کی پائی جائے اور ایک جہت تعلق کی پائی جائے۔ جہت تجرد سے اس کا تعلق خالق کائنات سے ہو اور جہت تعلق کے واسطہ سے اس کی نسبت مخلوق کی طرف ہو، اور جہت تجرد سے وہ خالق کائنات سے فیض حاصل کرے اور مخلوق خدا میں فیض تقسیم کرتا ہے۔ جب اس واسطے کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی، ایسی مخلوق پیدا فرمائی جس کا ایک طرف تعلق اللہ سے ہے، دوسری طرف مخلوق سے۔ ایک طرف تعلق تجرد سے ہے، دوسری طرف تعلق جو ہے یہ مخلوق سے ہے، یعنی خالق سے فیض لینا اور مخلوق میں فیض تقسیم کرنا۔ اور یہ مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی، فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کی ذات ہے۔ انبیاء کرام واسطہ ہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان، اور ان واسطوں میں سب سے عرفہ واسطہ، سب سے مضبوط واسطہ، سب سے اعلیٰ واسطہ، سب سے عرفہ اور اعلیٰ واسطہ اللہ اور مخلوق کے درمیان جو ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سب واسطوں سے عرفہ اور اعلیٰ واسطہ مخلوق اور خالق کے درمیان یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ ان کے واسطہ کے بغیر نہ آدم صفی اللہ بن سکتے ہیں، نہ موسیٰ کلیم اللہ بن سکتے ہیں، نہ نوح نجی اللہ بن سکتے ہیں، نہ ابراہیم خلیل اللہ بن سکتے ہیں، نہ حضرت آدم صفی اللہ بن سکتے ہیں، غرضے کہ نہ ابو بکر صدیق بن سکتے ہیں، نہ عمر فاروق بن سکتے ہیں، نہ عثمان ذی النورین بن سکتے ہیں، نہ علی المرتضیٰ بن سکتے ہیں، نہ بلال مؤذن رسول اللہ بن سکتے ہیں، نہ خالد سیف اللہ بن سکتے ہیں۔ یہ جن کو جو بھی مقام ملا ہے یہ واسطہ رسول سے ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، قبلہ پیر صاحب
بھی ملا یہ رسول کے واسطہ سے ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ایک ایسا واسطہ ہے جو سب سے واسطوں سے مضبوط، عرفہ اور اعلیٰ واسطہ ہے۔ گویا کہ نبی ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتی ہے، اور نبی کے بغیر اللہ کی معرفت ناممکن ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، ہماری آنکھ میں نور ہے، ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، مگر یہ آنکھیں اس وقت تک نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ ان میں ان کے دکھانے کے لیے کوئی خارجی اور روشنی موجود نہ ہو۔ ہماری آنکھ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی جب تک لائٹ نہیں جلے گی، یا سورج نہیں نکلے گا، یا چاند نہیں نکلے گا۔ آنکھ میں روشنی ہے مگر دیکھ نہیں سکے گی جب تک خارجی نور نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک خارجی چیز عقل کو پیدا فرمایا معرفت الہی کے لیے، مگر عقل بھی ایک جگہ بے بس ہو جاتی ہے۔ جہاں عقل بے بس ہوتی ہے وہاں اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کو پیدا فرمایا، کہ جہاں عقل اندھیرے میں گم ہو جائے وہاں نبوت کے نور سے تم راستہ تلاش کرو۔ جہاں تمہاری عقل گم ہو جائے، جہاں تمہاری عقل ٹھہر جائے، جہاں تمہاری عقل سوچ میں پڑ جائے، وہاں تم نبی کے نور سے ہدایت کا راستہ تلاش کرو، اللہ والا راستہ تلاش کرو، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ نبی اس لیے کائنات میں آتے ہیں کہ اگر صرف حواس پر چھوڑ دیا جاتا کہ انسان اپنے عقل سے پہچان لے، حواس سے پہچان لے کہ خدا کیسا ہے، اس کی معرفت کیسی ہے اور خدا تک کیسے پہنچنا ہے، تو حواس بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ حواس جو ہیں یہ بھی بعض دفعہ غلطی کر جاتے ہیں، اور ان کے ٹھہراؤ کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا ہے، اور سب سے افضل اور اعلیٰ واسطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کہ حافظ صاحب ابھی نعت پڑھ رہے تھے، بڑے مزدار الفاظ تھے، وہ سارے یاد تو نہیں رہتے چونکہ نعت خوانی بڑا اچھا مقام ہے۔ نعت خوانی وہ مقام ہے کہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسان کو ارشاد فرماتے، اے حسان منبر پر بیٹھو، منبر پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے کملی والے کے قصیدے پڑھتے جاؤ۔ چنانچہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر کھڑے ہو جاتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے۔ اور نعت خوانی وہ ہے کہ جو مدینے والوں نے فرمائی ہے، مدینہ کی لڑکیوں نے پڑھا، حضور کی بارگاہ میں، حضور کے سامنے جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ مدینے کی لڑکیوں نے نعت پڑھی، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعتیں پڑھی۔ نعت خوانی بڑا عجیب اور بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا یہ فن ہے، اور اس فن کے لیے دعا حضور سرکار دو عالم کی بھی ہے، اور فن کے علاوہ یہ عبادت ہے، صرف فن نہیں عبادت ہے یہ، اور صحابہ کی سنت ہے، صحابہ نے حضور کی نعتیں پڑھی ہیں۔ تو حافظ صاحب وہ نعت پڑھ رہے تھے تو بات چل رہی تھی، میرے ذہن میں آ گئی کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ واللہ الموتی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری ذات وہ اللہ اور رسول کے درمیان، اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ کی بات چل رہی تھی، تو حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ اور مخلوق کے درمیان ایسا واسطہ ہوں کہ اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ کسی کو اگر ایمان ملتا ہے تو میرے واسطہ سے ملتا ہے، قرآن ملتا ہے تو میرے واسطہ سے ملتا ہے، مسجد و محراب و منبر ملتے ہیں تو میرے واسطہ سے ملتے ہیں، کسی کو اگر انعام ملتا ہے تو میرے واسطہ سے ملتا ہے، نبوت ملتی ہے تو میرے واسطہ سے ملتی ہے۔ حضور سرکار دو عالم نے فرمایا ولایت کسی کو ملتی ہے تو سرکار کے واسطہ سے ملتی ہے، قطبیت ملتی ہے تو سرکار کے واسطہ سے ملتی ہے، کوئی غوث بنتا ہے تو سرکار کے واسطہ سے بنتا ہے، ابدال بنتا ہے تو کملی والے کے توسل سے بنتا ہے، کوئی صحابی بنتا ہے تو کملی والے کے توسل سے بنتا ہے، کوئی اگر صدیق بنتا ہے تو کملی والے کے توسل سے بنتا ہے، اور کملی والا
اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک ایسا واسطہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی آدمی ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ جب تک کہ کملی والے کو پیارا نہ سمجھے اس وقت تک وہ ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ اور مخلوق کے درمیان کملی والا واسطہ آیا تو معلوم یہ ہوا کہ کملی والے کی ذات اللہ کے حبیب کی ایسی ہے، جیسا کہ علامہ شوکانی نے فرمایا کہ حضور کی ذات ایسی ہے کہ بظاہر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، مگر حضور اللہ کی ایسے بندے اور ایسے بشر ہیں کہ کائنات میں جن کی مثال نہیں دی جا سکتی، کائنات میں جن کی مثال نہیں دی جا سکتی، جن کا اٹھنا بے مثل، جن کا بیٹھنا بے مثل، جن کا کھانا بے مثل، جن کے صحابہ بے مثل، جن کے اہل بیت بے مثل، جن کے معجزات بے مثل، جن کا حسن بے مثل، جن کی ذات بے مثل۔ حسن کی بات ابھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے، حسن کی بات، حضور کے حسن کی بات فرما رہے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کو باہر نکلا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں جاؤں سرکار دو عالم کی قدموں میں حاضری دے لوں۔ جب اپنے گھر سے نکلا اور کملی والے کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آگے کیا دیکھا کہ اللہ کا حبیب ایک دھاری دار کمبل اوڑے ہوئے اپنے صحن میں آرام فرما رہے ہیں، اور اس حیثیت سے آرام فرما رہے ہیں کہ گلے تک کمبل مبارک اوڑا ہے اور چہرہ مبارک حضور کا کمبل سے باہر ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں گیا اور میں نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو میں ایک طرف حضور کا چہرہ دیکھتا، دوسری طرف 14ویں کے چاند کو دیکھتا، ایک طرف حضور کے چہرے کو دیکھتا، دوسری طرف 14ویں کے چاند کو دیکھتا، ایک طرف نیچے دیکھتا، دوسری طرف اوپر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا۔ آخر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اوپر نیچے دیکھ دیکھ کے تھک گیا کہ آیا آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند خوبصورت ہے، آخر میرے دل نے یہی فیصلہ کیا کہ آسمان کا چاند کچھ بھی نہیں ہے، مدینے کا چاند ہی سب کچھ ہے، اور آسمان کا چاند اس جیسے ہزاروں چاند ہوں تو مدینے کے چاند پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک وہ ہے کہ بے مثل و بے مثال ہے، جو ان کے چہرے کو دیکھتا ایمان لے آتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا اور میں نے سنا کہ اللہ کا رسول یہاں تشریف فرما ہے جو لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کے لیے کہتا ہے اور اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس شخص کی زیارت کروں۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں یہودی تھا لیکن میں ہدایت کی تلاش میں تھا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو ہی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میری نظر چہرہ رسول پر پڑی تو میں پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساری محفل کو کہا کہ اے محفل والو یاد رکھو میں نے آتے ہی اس لیے کلمہ پڑھا ہے کہ جس شخص کے چہرے کو میں نے دیکھا میں دل میں سمجھ گیا کہ ایسے چہرے والا انسان کبھی جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں، فرمایا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ آیا اور وہ اس قافلے والوں کے اونٹوں پر کھجوریں لدی ہوئی تھی اور وہ کھجوریں فروخت کر رہے تھے۔ حضور سرکار دو عالم نے ان سے سودا کیا ایک اونٹ کا، حضور لے گئے۔ آخر وہ قافلے والے نے سوچا کہ اس شخص کو میں جانتا نہیں ہوں، پہچانتا نہیں ہوں، یہ آدمی اونٹ لے کر چلا گیا ہے، میں کس سے اب قیمت وصول کروں گا کھجوروں کی اور اونٹ کی؟
تو فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کجاوے پر ڈاچی کے پر ایک عورت نوجوان سوار تھی، اس کے کجاوے میں بیٹھی تھی. اس نے ہمیں پکار کے کہا کہ اے قافلہ والو، یاد رکھو تمہارا نہ اونٹ ضائع ہوگا نہ تمہاری کھجوریں ضائع ہوں. ہم نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا ہے، تم کیسے یقین دلا سکتی ہو، ہم تو اسے جانتے ہی نہیں ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس شخص کے چہرے میں نے ایک ایسا نور دیکھا ہے جو کائنات میں کسی اور کے چہرے میں موجود نہیں ہے، اور ایسے چہرے والا انسان کبھی کسی سے نہ دھوکہ کر سکتا ہے نہ کبھی جھوٹ کہہ سکتا ہے. فرماتے ہیں اسی اثنا میں ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ حضور سرکار دو عالم تشریف لے آئے اور قیمت آ کر اس شخص کے حوالے کر دی. جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ اتنا سچا اور پکا آدمی ہے، پوچھا کون ہو، کہا میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے اسی وقت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو دوستو، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثل، حضور کی ولادت پاک بے مثل. حضور کی ولادت پاک ہوتی ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. حضور کی ولادت پاک ہوتی ہے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور حضرت حوا تشریف لے آتی ہیں، حضرت مریم تشریف لے آتی ہیں، حضرت آسیہ تشریف لے آتی ہیں اور حضور کی دائیوں کا کام کرتی ہیں. یہ حضور کی وہ بے مثل ولادت ہوتی ہے کہ کائنات میں ایسی کسی کی ولادت نہ ہوئی ہے نہ کائنات میں ہوگی. حضور سرکار دو عالم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس حیثیت سے تشریف لاتے ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ مبارک ہوا ہے، حضور کی ناک مبارک کٹی ہوئی ہے، حضور سرکار دو عالم کو سرما لگا ہے اور وجود سے عنبر اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. عنبر اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہے اور فرشتے جوک در جوک حضور کی سلامی کے لیے آ رہے ہیں. اور نام جب چنا جاتا ہے تو کائنات میں بے مثل و بے مثال نام چنا جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد وہ ہے کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والا ہو، اور محمد اسے کہتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. محمد کا معنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور مخلوق میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دوستو، آپ اور ہم خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں سرکار دو عالم جیسا رسول نصیب ہوا ہے، سرکار دو عالم کا امتی ہونا نصیب ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نصیب ہوا ہے، سرکار دو عالم کی غلامی نصیب ہوئی ہے. دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، غلامی اور فرمان برداری نصیب فرمائے. اور ایک آخری بات یہ یاد رکھیے کہ دو چیزیں اپنے اندر ضرور پیدا ہونی چاہیے، ایک محبت رسول اور ایک اطاعت رسول. یہ ابھی جو پہلے باتیں ہو رہی تھی یہ تو ولادت محمدی اور عظمت محمدی کی باتیں تھیں. اطاعت رسول اور محبت رسول یہ دونوں چیزیں انتہائی مومن کے لیے ضروری ہیں. سب یہ کہیں گے کہ محبت کا تو ہر ایک کو دعویٰ ہے، کون کہتا ہے مجھے محبت نہیں ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی حضور سے محبت ہے، دیوبندی حضرات بھی کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، اہل تشیع بھی کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، اہل سنت بھی کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، سب کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے. تو صحیح محبت کرنے والا کون ہے؟ سب کہتے ہیں ہمیں محبت ہے رسول اللہ سے، تو صحیح محبت کرنے والا کون ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ زبانی بے شک کوئی یہ کہے ہزاروں مرتبہ کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں حضور سے الفت ہے، لیکن سچی محبت والا اگر پہچاننا ہے تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ سچی محبت والے کے منہ سے کبھی اپنے رسول کے لیے توہین کا کوئی لفظ نہیں نکلے گا. جب بھی وہ رسول کی بات کرے گا تو تعریف کی بات کرے گا، توصیف کی بات کرے گا، عظمت کی بات کرے گا، محبت کی بات کرے گا، شان کی بات کرے گا، مرتبے کی بات کرے گا، اور سرکار دو عالم کی عظمتوں کے گن گاتا جائے گا. اس لیے کہ جس کو
کسی سے محبت ہوتی ہے، محبوب کو اپنے محب کے عیب جو ہوتے ہیں وہ بھی نیکیاں نظر آتی ہے، تو جو نیک ہی نیک ہو اس کی نیکیوں کی تو بات ہی کیا ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ محبت والا رسول کے گن گاتا جائے گا۔ ایک تو ہمیشہ رسول اللہ کی عظمتوں کے گن گاؤ، رسول اللہ کی محبت اپنے سینے کے اندر رکھیں، نہ سرکار دو عالم کی تنقید سے شان خود سنیں، نہ کسی کو سنانے دیں، اور نہ خود کریں اور نہ سنیں۔ یہ عظمت رسول کی نشانی ہے، محبت رسول کی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی مومن کے لیے اطاعت رسول ہے کہ سرکار دو عالم کی اطاعت کی جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے۔ سرکار دو عالم نے نماز کی پابندی فرمائی ہے، ہم بھی نماز کی پابندی کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھے ہیں، ہم تہجد کی نماز پڑھیں۔ سرکار دو عالم نے ساری زندگی کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، ہم بھی امین بن کے رہیں، کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ سرکار دو عالم نے ساری زندگی کبھی ظلم نہیں فرمایا ہے، ہم بھی عدل و انصاف کے پیکر بنیں۔ سرکار دو عالم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم بھی جھوٹ نہ بولیں اور سچے ہو کے رہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ حضور کے دشمن ہونے کے باوجود بھی کہتے تھے اے محمد ہم تمہیں نبی تو نہیں مانتے مگر یہ بات مانتے ہیں کہ تم وعدے کے پکے ہو، امانت کے سچے ہو اور زندگی میں کبھی تم نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ ہم تم کو صادق مانتے ہیں، الوعد الامین مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں اور وعدہ پورا کرنے والا مانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی سچائی کا سبق دیا ہے، امانت میں خیانت نہ کرنے کا سبق دیا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا درس دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاجزی اور انکساری فرماتے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، حالانکہ حضور باعث تکوین دو عالم ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے مشرق و مغرب کو پیدا فرمایا، جنوب و شمال کو پیدا فرمایا، تحت و فوق کو پیدا فرمایا، جو کچھ بنا حضور کے صدقے سے بنا۔ لیکن اس کے باوجود حضور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میں دن میں اللہ کا نبی ہو کر بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ تو ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ ہم کتنے استغفار پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں عاجزی کرنی چاہیے، انکساری کرنی چاہیے، گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ کے درمیان میں تائب ہو کر سابقہ زندگی جو بھی گزری ہے آئندہ زندگی بہتر بنا کر رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں اے خالق کائنات جو آنے والی زندگی ہے وہ ہماری صاف اور ستھری زندگی بنا دے، وہ نورانی زندگی بنا دے، اطاعت رسول والی زندگی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ وقت کم ہے اور حاجی صاحب کا پروگرام 10 بجے تک تھا اور غالباً یہ اس وقت 10:30 ہو گئے ہیں۔ ویسے یہ آپ کو پتہ ہے کہ عظمت رسول ایک ایسا موضوع ہے اور میلاد ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ بلکہ عظمت رسول سرکار دو عالم کی ذات موضوع ایسا ہے کہ ازل سے لے کر لوگ کیا انبیاء، کیا فرشتے، کیا علماء، کیا مشائخ، کیا صحابہ اس موضوع پر تقریریں کرتے آئے ہیں مگر رسول کی شان ختم نہیں ہوئی۔ تو آپ اور میں کیا ہیں جو رسول کی شان ختم کریں گے یا بیان کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حق ادا کریں گے؟ نہیں، یہ تو ہم نے اس لیے جو کچھ نعتیں پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، ذکر کیا گیا، رسول کی تعریف کی گئی، سرکار دو عالم کی عظمتیں اس لیے گائی گئیں کہ ہم تو گناہگار ہیں مگر اس نسبت سے ہم پر اللہ کے انوار کی بارش ہو جائے اور ہمارے گناہ دھل جائیں اور اللہ تبارک و تعالی سرکار کے صدقہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو دوستو ابھی محفل پاک اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ تمامی احباب کا حاجی صاحب بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا تھا کہ شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو یہ موقع عطا فرمایا کہ آج ہم اس محفل کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور یہ خوش نصیبی ہے ہماری، خوش بختی ہے ہماری۔ اللہ کرے ایسی محفلیں ہمیشہ نصیب ہوں، جینا مرنا ایسی محفلوں میں ہو۔ حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے۔ آپ تمامی احباب جس محبت جس خلوص کے ساتھ بیٹھے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک آخری بات
کہ ویسے آپ کو تو پتہ ہی ہے اتوار کو کیتھلے میں مسلم ایسوسی ایشن کیتھلے کے زیر اہتمام اور زیر انتظام ایک عظیم الشان میلاد شریف کے جلسہ اور جلوس کا بندوبست کیا گیا ہے. آپ جلوس جو ہے یہ صبح 11 بجے شروع ہوگا اور 12:30 ختم ہو جائے گا. 12:30 سے لے کر 5 بجے تک جلسے کا پروگرام ہے. آپ تمامی حضرات کو وہاں شریک ہونے کی دعوت دی جاتی ہے. خود بھی تشریف لائیں، بچوں کو بھی ساتھ لے آئیں، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لائیں، اور امید ہے کہ اس مقام پر بھی تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے اور ثواب دارین سے فیض یاب ہوں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمتوں میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام نا پروگرام، ہاں جی صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد دعائے ختم شریف پڑھا جائے گا، دعائے خیر ہوگی، اور پھر آپ کو لنگر تقسیم کیا جائے گا. حافظ صاحب صلاۃ و سلام پڑھ کھڑے ہو جائیں. صلاۃ و سلام. رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جس کے جلوے زمانے پہ چھانے لگے، جس کی ضو سے اندھیرے ٹھکانے لگے، جس سے ظلمت کدے نور پانے لگے، جن سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ تمام احباب تشریف رکھیں. یہ سب چیزیں لے ختم شریف پڑھ لیے.
कुलसी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله جو قرآن کلام پاک ابھی ملت کے لیے دی گئی ہیں 2 قرآن پاک اور 25 پارے 51 مرتبہ سورہ یاسین شریف 1000 دفعہ آیت کریمہ اور 5,33,000 دفعہ درود پاک اور اس حاضر مجلس میں جو بھی پاک کلام پڑھی گئی ہے سارے احباب ملت کر دیں تاکہ دعائے خیر کی جائے اللہ 29 پارے اپنے آری صاحب آج ایوب صاحب ٹھیک ہے آج ایوب صاحب 29 پارے اللہ قبول منظور فرمائے آمین آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب العالمین یا خالق کائنات میلاد پاک کی اس نورانی پاکیزہ ایمانی محفل میں جس قدر تیری حمد و ثنا کی گئی تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھا گیا تیرے محبوب کی نعتیں پڑھی گئیں تیرے احکامات بیان کیے گئے تیری پاک مقدس کلام پڑھی گئی یا اللہ اس سے پہلے جتنی تیری پاک مقدس کلام پڑھی گئی اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ اس میں اگر کسی قسم کی بھی لفظ کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو اپنے کرم سے معافی عطا فرما یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء
سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو پہنچا۔ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ اور صدقہ کاملہ سے اللہ قبول فرمائے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کاملہ اور صدقہ کاملہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک کا ثواب باقی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، تمامی انبیاء کرام، شہداء کرام، اصحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، اولیاء امت، بزرگان دین کی پاک روحوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچائے۔ باقی جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، جمیع المسلمین اور مسلمات کو اللہ اس کلام پاک کے ثواب سے فیض یاب فرمائے۔ رب کائنات حضور سرکار دو عالم کے توسل سے میلاد پاک کے انوار و برکات کے صدقہ سے اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ یا اللہ تو ہی ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ تو ہی غفار الذنوب ہے، ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ تو ہی تواب الرحیم ہے، ہماری توبہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تو ہی ارحم الراحمین ہے، ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن تیرے نبی کی عظمتوں رفعتوں کا واسطہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنے نبی کی عظمتوں کے صدقہ سے، اپنے نبی کی رفعتوں کے صدقہ سے، میلاد پاک کے انوار و برکات کے صدقہ سے یا اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عذاب قبر سے بچا، یا اللہ عذاب جہنم سے بچا، یا اللہ نزع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمارا جینا بھی اسلام پر فرما اور مرنا بھی اسلام پر فرما۔ یا اللہ دنیا میں ہمارا جینا تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہو، ہماری موت بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرما۔ یا اللہ ہماری قبر بھی تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہو، حشر کے میدان میں ہمارا حشر و نشر بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرما۔ یا اللہ آئندہ بھی ہمیں نیک محفلیں، نیک مجلسیں، نیک ساتھ عطا فرما۔ برے ساتھ سے، بری محفلوں سے، برے کردار سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو عشق رسول کا گنجینہ، سوز رسول کا آئینہ اور محبت رسول کا مدینہ بنا۔ یا اللہ دنیا میں جئیں تو حب مصطفیٰ میں، مرے تو محبت مصطفیٰ میں، اور قیامت کے دن اٹھے بھی تو غلامی مصطفیٰ میں۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے بیماروں کی بیماریاں شفا فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، سفر والوں کے سفر بالخیر فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، مشکل والوں کی مشکلات آسان فرما، سفر والوں کے سفر بالخیر فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما۔ یا الہ العالمین ساری دنیا کے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اسلام ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً اس ملک میں بسنے والے ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، یا اللہ ہم کو اور ہماری اولادوں کو دیندار بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، سچا عاشق رسول بنا اور اپنی رضا کے مطابق چلنے والا بنا۔ یا اللہ اس ملک کے فتنوں اور آزمائشوں سے ہم کو اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، یا خالق کائنات، تمامی حاضرین محفل کی ساری نیک مرادات پوری فرما۔ سارے دوست جس محبت جس خلوص کے ساتھ آئے، یا اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں اور اپنے رسول کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ گھر والوں نے، حاجی عبد الرحمن صاحب نے، ان کے صاحبزادوں نے، رفقا نے، رشتہ داروں نے جس محبت خلوص کے ساتھ بلایا بٹھایا، مہمانوں کی خدمت کی، تواضع کی، محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آئے، اس محفل کا اہتمام کیا، یا اللہ گھر والوں کو اس کی جزا عطا فرما۔ یا اللہ گھر والوں کی ساری پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، گھر والوں کے سارے نیک مقاصد پورے فرما، ان کی ساری نیک مرادات پوری فرما۔ یا الہ العالمین تمام حاضرین پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرما۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا غفور رحیم۔ دعا کریں آمین۔ اللہ تبارک و تعالی سارے دنیا کے مظلوم اور غلام مسلمانوں کو
اللہ ظالموں کے چنگل سے نجات عطا فرمائے۔ رب کائنات کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ اللہ بوزنیا کے مسلمانوں کو ظالموں سے بچا کے رکھے۔ اللہ بوزنیا کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین، ایریٹریا، فلپین، جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ظالموں کے چنگل سے نجات عطا فرمائے۔ ساری اسلامی مملکتوں کو اللہ استحکام عطا فرمائے۔ ساری اسلامی مملکتوں کو اللہ مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا بول بالا فرمائے۔ مسلمانوں کو اللہ اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ ساری دنیا کے مظلوم اور غلام ملکوں کو اللہ آزادی کی نعمت سے ہمکنار فرمائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا غفور۔ It's a man's mouth and not